السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرت، ہم آپ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے تھے۔ جی فرمائیے۔ آج کل ایک مسئلہ، ایک خرافات عروج پر ہے۔ جی بعض ویسے عقیدے والے لوگ اور بعض ہم عقیدہ لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بھی اسی وقت میں ہوئی۔ تو اب بتائیں آپ کہ 12 وفات بھی ہے، تو 12 وفات کے دن یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، تو کیا اس دن خوشی منانا جائز ہے؟ کیونکہ وفات پر تو لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، پھر ایسا نبی جو رحمت للعالمین ہے، تو اس لیے غم منانا چاہیے، تو تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال تو نہیں ہے، یہ اغیار کا سوال ہے۔ جی اچھا، دیکھیے آپ نے سوال یہ کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور اسی دن وفات ہوئی، جی ہے نا؟ تو آپ لوگ ولادت بسعادت پر تو خوشی مناتے ہیں، لیکن اسی دن جو وفات ہوئی اس پر غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ سوال ہوا نا آپ کا؟ ٹھیک، اس کا جواب یاد رکھو، اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جواب یہ کہ یہ مذہب اسلام ہے۔ کیا ہے؟ مذہب اسلام۔ اور مذہب اسلام خوشی اور سرور، فرحت و انبساط کا دین ہے، یہ سوگ اور غم کا دین نہیں۔ ٹھیک، مذہب اسلام میں بچے کی پیدائش پر اللہ کے نبی نے عقیقے کو مقرر فرمایا ہے۔ بچے کی پیدائش پر خوشی میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس بچے کی خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیقے کو مقرر فرمایا ہے، اور وفات پر کچھ نہیں۔ یا اگر وہ کہیں کہ وفات پر غم منانا چاہیے، تو کوئی قرآنی آیت یا کوئی حدیث یا کسی بزرگ کا قول مجھے آپ بتائیے کہ اس میں وفات پر غم منانا ہے۔ جب ایک عام انسان کی وفات پر غم منانا اس کو منع فرمایا گیا، تو یہ تو امام الانبیاء ہے، ان کی وفات پر کیسے غم منایا جائے؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے، یاد رکھو مذہب اسلام یہ سوگ اور غم کا دین نہیں ہے، خوشی اور سرور کا دین ہے۔ اب غم اس چیز پر منایا جاتا ہے جب کوئی اللہ کی نعمت ہمیں ملے اور آ کر چھن جائے، نہ رہے، تب غم منایا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اب یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہمارے لیے نعمت ہیں، اور آپ اللہ کی ایسی نعمت ہیں کہ آپ آ گئے، نعمت مل گئی، اگر آپ آ کر چلے جاتے، ہمارے پاس نہ رہتے، تو یہ نعمت چھن جاتی۔ جب نعمت چھن جاتی، چلی جاتی، تو اس پر غم ہوتا۔ تو اللہ کے نبی تو ایسے آئے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہم میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، لوگو حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، لوگو میری وفات بھی تمہارے لیے نعمت، میرا مرنا بھی تمہارے لیے نعمت، اور میری حیات بھی تمہارے لیے نعمت، یعنی میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے نعمت۔ میرا زندہ رہنا کیوں نعمت؟ کہ میں تم کو ہدایت کرتا رہوں، میں تم کو سیدھی راہ دکھاتا رہوں، اہدنا الصراط المستقیم پر چلاتا رہوں۔ اور میرا مرنا کیوں نعمت؟ کیونکہ میں تمہاری رب کی بارگاہ میں شفاعت کرواتا رہوں۔ میری حیات بھی نعمت اور وفات بھی نعمت۔ جب حیات بھی نعمت، وفات بھی نعمت، تو دونوں نعمت ہیں، تو حیات پر خوشی ہے، وفات پر غم نہیں۔ حیات پر خوشی ہے، وفات پر غم نہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ اس کو میں یوں تو قرآنی آیات سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن تقریب الی ذہن کے لیے میں آپ کو ایک مشکات شریف کی حدیث پاک پڑھ کر سناتا ہوں، میرے پاس موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ مشکات شریف باب اثبات عذاب القبر،
ان العبد اذا بزی فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرعا عالہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یقیناً بندہ ان العبد اذا بزی فی قبرہ، جب اس کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب اس کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنہ اصحابہ، اور اس کے عزیز و اقارب وہاں سے چلے جاتے ہیں، انہ لیسمع قرعا عالہ، تو ان کے جانے کی جوتیوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. اب یاد رکھو عبد کا معنی آتا ہے بندہ، کافر ہو منافق ہو مومن ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ بندہ سنتا ہے. اب جب بندہ سنتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا سنتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ سنتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ ہیں. کون کہتا ہے مردہ ہے؟ اور زندوں پر خوشی منائی جاتی ہے نا، اور مردوں پر بھی غم نہیں منایا جاتا. تو مذہب اسلام یہ درس دیتا ہے ہمیں کہ لوگوں ولادت بسعادت پر خوشی ہے اور وفات پر غم نہیں. اب کلمے کا ترجمہ کریں قواعد نحویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب قواعد نحویہ ایک جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ ناقصہ ایک جملہ تامہ. جملہ ناقصہ جیسے غلام زید، زید کا غلام، اب اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا، لیکن کلمہ یہ جملہ مرکبہ ہے. اگر اس کا آپ ترجمہ کریں تو اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول، اتنا کہیں گے، ہے کا ترجمہ نہیں لگائیں گے، تو یہ کلمے کا ترجمہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ جملہ مرکبہ ہے اور آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ناقص والا، تو یہ قاعدے کے اپوزٹ ہو جائے گا اور یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. کلمہ کرنا پڑے گا ترجمہ کلمے کا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر کلمے کا ترجمہ قاعدہ نحویہ کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ بیٹھے کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو پھر سوگ اور غم ہونا چاہیے. اب کلمے کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر سوگ اور غم کس چیز کا؟ اور کچھ سوال آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.